جو ہے اللہ کے رسول اور نبی لے، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ڈاکٹروں سے بڑھ کر شفیق ہوتے. وہ دنیا دکھ دیتی ہے، جن کی بھلائی چاہیے. نعیم صدیقی مرحوم فرماتے ہیں طائف میں جب رسول کریم علیہ السلام گئے، حضور نے ان سے کیا دینا تھا؟ کوئی نہ اجرت نہ کوئی عہدہ، دین بتانے کے لیے گئے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ سے جب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا جب آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان شہید ہوئے اور رچنے آپ کے ساتھی مارے گئے، آپ نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں طائف کے دن سے بڑھ کر سخت دن کوئی نہیں آیا. جب مجھے اٹھا کر زید وہاں سے لایا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں آسمان پر تھا یا زمین، ہوش ہی نہیں. باغ میں لا کر لٹا دیا. عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. یہ مکے کے سردار بھی جو تھے جائیدادیں زمینیں انہوں نے بنائی تھی طائف میں، کیونکہ وہ بہت اچھا مقام ہے. اب بھی وہاں سبزیاں، چشمے، باغات. انہیں ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا یا رنگ اوبر لے جا، اس کی نچوڑ کر اس کو پلا. ہے ہمارا بھائی. حضور بے ہوش پڑے، تھوڑا سا پلایا تو آپ کو ہوش ہے بسم اللہ کا. تو اس نے عداس نے پوچھا، وہ نصرانی تھا اور نینوا سے بیچارہ قید ہو کر آیا تھا، غلام تھا ان کا. اس نے بسم اللہ سنا تو کہا میں اتنی دیر سے ان مالکوں کے پاس رہ رہا ہوں، یہاں تو یہ بسم اللہ نہیں کہتے، اس زمین میں بسم اللہ. تو آپ نے فرمایا تم کہاں کے؟ اس نے کہا میں نینوا کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا. اب اس نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ دوسرے نبیوں سے تو کچھ لوگ واقف تھے، عرب جو ہے نا حضرت یونا کا یونس کا تو کوئی پتہ نہیں. اس نے کہا آپ کا وہ بھائی کیسے؟ حضور نے جب ذکر کیا کہ اللہ نبی بھیجتا رہا ہے، وہ بھی تھا، اس کو بھی دنیا نے دکھ دیے، مجھے بھی یہ ستار ہے، وہ بیچارہ بے اختیار آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا. تو کافروں نے کہا یار ہم نے تو ترس کھا کر کہا تھا تو ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا. تو اس نے کہا تمہاری مرضی میں جو تمہیں پسند ہے تم کرتے رہو. اس بندہ خدا نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. اب مسجد بھی وہاں بنی ہے اس کے نام پر، مسجد عداس.